ایک مثال اس کو پیرلل ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح. پھر دوسری بات، جب اسرائیل نے حملہ کیا ایک ساورن ٹیریٹری پر جو سفارتخانہ ہے ایران کا، اور ایران نے اس کے بعد جو حملہ کیا، اپنا حق استعمال کیا حملہ کرنے کا اسرائیل پہ، اور اسرائیل نے جواب دیا، تو کن جگہوں پر جواب دیا؟ ان بنجر علاقوں میں ایران نے بھی داغے اپنے میزائل، اور پھر اسرائیل نے بھی اپنے میزائل داغے صحیح. ان بنجر علاقوں میں. That was also negotiated besides other countries. That was negotiated by Oman. اور اس وقت بھی یہ معاملہ اس طرح رفع دفع ہو گیا تھا. جی اچھا ایک جمیل چیز صاحب تو بڑی یہ اچھی ہوتی ہے، جی 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 اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں جی. ایک چیز تو اس میں بڑی اچھی ابھر کے آئی ہے. اس ملک اس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران 7,000 سال پرانی ایک تہذیب ہے، ایک قوم ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، سرپرائز دے سکتی ہے. ابھی تو ایران کے پاس اور بھی سرپرائزز ہاں تھے یہ جس بڑی طرح کہ اہم وہ بات ہے، خود یہ جو کہہ رہے تھے ایرانی. ایران سرپرائز دے سکتا ہے، اسی کے اوپر میں اسی پوائنٹ کو لے کر جانا چاہوں گا منصور جعفر صاحب کے پاس. منصور جعفر صاحب، ایک چیز تو بڑی زائل ہوئی ہے کم از کم ایران کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی. بین الاقوامی دنیا نے جو ایک مائنڈ میں بنا رکھا تھا کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ کو زیادہ، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، وہ زیادہ دنوں تک نہیں لڑ سکتا، یہ تاثر بھی زائل ہوا. پھر دوسرا، اسرائیل کو بڑا غرور تھا اپنے اوپر، ان کے ڈیفنس، میزائل ڈیفنس جو نظام آئرن ڈوم اور دیگر جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ تو اس جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بری طرح سے ان کو نقصان پہنچا ہے. وہ اس طرح سے اپنا ڈیفنس نہیں کر پائے جس کے لیے وہ مشہور تھے. تو ایران کا غرور بھی، ایران کا جو تاثر تھا کہ وہ زیادہ دن تک اس جنگ کو نہیں پرولونگ کر سکتا، زیادہ دن تک نہیں لڑ سکتا، ایک تو وہ تاثر زائل ہوا. اور اسرائیل کا غرور بھی خاک میں ملا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں تاثر جو ہیں بین الاقوامی دنیا پر واضح ہو کر سامنے آئے ہیں؟ منصور جعفر صاحب، منصور جعفر صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ غالباً منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ اس کے اوپر اگر کامنٹ کرنا چاہیں تو. جی، اب آپ چھوٹا سے ایک انالیسس کر لیں کہ اس جنگ میں جو 12 دن کی جنگ صدر ٹرمپ کہتے ہیں، اس میں کس نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو آپ جی کو جی بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آ جائیں گی. تو سب سے پہلے ہم ایران کی بات کر لیتے ہیں. ایران نے اس جنگ کے بیچ میں اپنا نیچرل آنر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا. ایک ان کی بہت رچ ہسٹری تھی، بہت بڑا بیگیج تھا ان کے پیچھے، پرشین امپائر اور پھر 48 ایئرز کا لانگ سٹرگل کا، کہ وہ ریزیلینٹ قوم ہے، نیچرل ریزرو ہے ان کے بیچ میں، مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، لڑتے ہیں. اس کو انہوں نے ثابت کیا. اپنی سوورینٹی، نیشنل انٹیگریٹی ہے، اس کو انہوں نے اچیو کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا فزل مٹیریل جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا، اور اس کا آنر جو ہے اپنا جھکنے نہیں دیا.